کہوں کہ مالک مولا کہوں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اپنے وقت کا امام. قرآن انہوں نے پڑھا، حدیث انہوں نے پڑھی، منطق انہوں نے پڑھی، فلسفہ انہوں نے پڑھا، علم کلام کے وہ ماہر، علم بدیع کے وہ ماہر، علم ریاضی کے وہ ماہر، 50 سے زائد علوم پر دسترت میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اتنا پڑھ کے پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، خدا کی رحمت نے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری کی روشنی ہے. جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا جانے ایمان ہے، جانے جا جانے ایمان ہے، جانے جا جانے ایمان، جانے ایمان ہے، جانے جا جانے ایمان. اللہ کی سرسا بقدم شان گئے، انسان نہیں انسان وہ انسان گئے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جانے جا جانے ایمان ہے، جانے جا جانے ایمان. ساڈا عشق بھی تو، ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو، دلدار بھی تو، نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو. تے میں مکدی گل مکا دیواں، مکا دیواں میں مکدی گل مکا دیواں. وہ ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے. جانے جا جانے ایمان، جانے جا جانے ایمان، جانے جا جانے
جانے ایمان جانے جانے اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بری. بیہقی شریف کی روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق، عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کوئی حضور کی کما حق کہو تعریف کر ہی نہیں سکتا، حضور کے اوصاف بیان کر ہی نہیں سکتا. وہ کوشش کرتا ہے، جب کوشش کرتے کرتے جب عاجز آ جاتا ہے نا، عاجز، تو پھر اسے تشبیہات کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر وہ تشبیہ دیتا ہے، تشبیہ دیتا ہے. تشبیہات کیا ہوتی ہیں؟ آؤ. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے. گوڑا والے پیر بھی عاجز آ گئے، پھر کہنے لگے مکھ پچند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور کی مد بھریاں. تو ابرو، آہا تشبیہ دیکھو، تو ابرو قوس مثال دساں جتینوں کے مزادے تیر چھٹن، او لباں سرخاں کھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں گن لڑیاں. تشبیہات حضور کی کما حق کہوں تعریف بیان ہو ہی نہیں سکتی. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری. تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہو گیا، عادت بھی حیران ہو گیا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. قربان جاؤں والا عادت کے حیران تو ہو گئے. کس بات پہ ہوئے؟ اس بات پہ ہوئے کہ کیا کیا کہوں تجھے. اس بات پہ حیران کی ہے ہی نہیں کہ کیا نہ کہوں تجھے. اس بات پہ حیرانگی نہیں کہ کیا نہ کہوں، حیرانگی ہے اسی بات سے. کیا کیا کہوں تجھے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. ارے خدا پر اس کو چھوڑا گیا، وہی جانے کہ کیا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے شہزاد پاک برتبہ دان محمد. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ارے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاموشی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی کیا بات کر دی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر. یہ چاند بھی جو روشن ہے نا حضور، وہ آپ کے چہرے سے جا رہے ہیں. یہ چاند کا اپنا کوئی حسن تھوڑی ہے، اپنی کوئی روشنی تھوڑی ہے. حضور یہ منور ہے تو آپ کی وجہ سے، آپ کے چہرہ مبارکہ سے. لقد کو شک نہیں ہے، نبر القمر. پھر کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا تعریف کا حق ہے ان کی اس کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تو پھر کہتے ہیں بادت خدا بزرگ تجھے. قصہ مختصر، بادت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، حضرت رضا نے
احمد رضا نے میرے رضا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کیا کہ خالق کا بندہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مصرع کیا ہے؟ یہ مصرع اتنی بڑی نعت ہے کہ ایک بشر کے لیے اس سے بڑی نعت کہنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی سمجھدار ہو نا تو وہ سمجھ جائے گا۔ امام نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کا